السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد بخاری۔ ناظرین، آج ہم جھینگے کی فارمنگ پر بات کریں گے۔ ہمارے ہاں لائف سٹاک کی فارمنگ ہوتی ہے، فش کی فارمنگ ہوتی ہے، لیکن اب جھینگے کی فارمنگ کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ اس میں کیا کیا پہلو ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جھینگا پیدا ہوتا ہے، کس قیمت پہ بکتا ہے، اس کے فارم کو بنانے کے لیے ہمیں کیا ایکسپرٹیز چاہیے، کتنا سرمایہ چاہیے، پھر یہ جھینگا مقامی مارکیٹ میں بکتا ہے یا برآمد ہوتا ہے، ان سارے موضوعات پر بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر ریاض الدین صاحب۔ آپ ڈائریکٹر ہیں فشریز کے، اور خاص طور پہ فشریز جہاں زمینیں ہیں سلائن زدہ، اس لیے ان کے ادارے کو سوارک کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر امداد اللہ۔ آپ بھی ڈائریکٹر ٹریننگ ہیں ایف ڈی بی، جو بورڈ ہے فشریز کا، اس کی یہ جو وزارت ہے نیشنل فوڈ سیکورٹی کی۔ اور ان کے ساتھ تیسرے مہمان ہیں عمران جاوید صاحب۔ آپ فارمر ہیں، فش فارمر ہیں، اور جھینگے کی فارمنگ بھی کر رہے ہیں۔ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر ریاض الدین صاحب سے ہی سوال شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جھینگا ہے کیا؟ ہم بعض لوگ کہتے ہیں یہ جھینگا مچھلی ہے، پھر کچھ لوگ اسے کھانے سے بھی گھبراتے ہیں کہ جی اس کو کھانا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ جھینگا مقامی مارکیٹ میں بک رہا ہے، اس کی پروڈکشن اگر بڑھ رہی ہے، ساتھ ساتھ تو ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے، یا صرف ہم اس کو باہر بھیجنے کے لیے پیدا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، جھینگا جو ہے یہ باقاعدہ ایک مچھلی کی قسم ہے، اور اس کو کھانے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جو ایک کھانا یا نہ کھانے کی والی ڈبیٹ ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن اس میں اس کی اب ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے، اور انٹرنیشنلی لوگ کھا رہے ہیں نا؟ جی بالکل کھا رہے ہیں، اور خوشی سے کھا رہے ہیں، خوشی سے کھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ فوڈ ہے۔ ٹھیک ہے، پروٹین کی ایک بہت ہی اچھی قسم ہے جھینگا جو ہے، اور اس کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ تو اس کا تو ہے ہی ہے، اس کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ہماری ایسی زمینیں جو کلراٹھی ہیں، جو اپنے کلر کی سیم تھور کی وجہ سے کسی اور کام میں کڑوے پانی ہے، سیم ہے، سلائن ہے، تو وہاں پر جو ہے اس کی فارمنگ کو ہم فروغ دے رہے ہیں۔ لیکن اس پہ ہم بات کرتے ہیں ڈیٹیل سے۔ مجھے ابھی ذرا جھینگے کے بارے میں بھی جاننا ہے، کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ جی آپ سے جھینگے کے بارے میں کچھ سوال پوچھ لیے جائے کہ جھینگے کی ایک ہی قسم ہے جو یہاں پاکستان میں موجود ہے، یا کئی اقسام، جس طرح فش کے بہت ساری اقسام ہیں مچھلی کی، اس طرح اس کی بھی بہت ساری اقسام ہیں؟ ابھی یہاں پہ جھینگے کی جو قسم، وہ ایک پہ تو ہم کام شروع کر دیا ہے، پینیس وینمائی، جو اس وقت انڈیا میں، تھائی لینڈ میں، ویتنام میں سب سے زیادہ اس کی فارمنگ ہو رہی ہے۔ اسی کو ہم نے ایڈریس کیا ہے ابھی یہاں پر اپنے فارمرز کے لیے، اس کا بیج وغیرہ ارینج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فصل بھی فارمرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اس معاملے میں کہ کس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے، کیونکہ ایک نئی فصل ہے، ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے پاکستان میں ایگری بزنس کا، اور اس کے لیے جو بہت سارے پہلو ہیں اس میں آگے بڑھنے کے، رستے بھی موجود ہیں۔ بہت رستے ہیں۔ اور یہ شریمپ اور پران میں فرق ہے کچھ، یا دونوں ایک ہی چیزیں؟ فریش واٹر میں جو ہوگا وہ پران ہے، اور جو سلائن واٹر میں ہے وہ شریمپ ہوگا۔ اچھا، اور کھانے میں ان کے دونوں کے ذائقے میں بھی فرق ہوتا ہے؟ کوئی ایسا زیادہ فرق نہیں ہے، بالکل ایک ہی پانی کی۔ دیکھنے میں بھی فرق نہیں ہے؟ دیکھنے میں بھی فرق نہیں ہے، ایک جیسے۔ اچھا، یہ بس صرف ٹیکنیکل لینگویج ہے؟ جی۔ اچھا، ہم اسے الفاظ جو آسان استعمال کریں تو جھینگا کہتے ہیں، دونوں جھینگے ہیں، پران بھی جھینگا ہے اور شریمپ بھی جو ہے وہ جھینگا ہے۔ اچھا، تو یہ ہم جو سارک ہے، سوارک ہے، یہ کن کن علاقوں میں کام کر رہے ہیں جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ سیم زدہ زمینیں ہیں؟ یہ سوارک کا علاقہ وہ تمام علاقہ ہے سوارک میں شامل جو سیم اور تھور کی وجہ سے نیگلیکٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہاں پہ وہ زمینیں جو کسی اور کام میں شامل بیکار پڑی ہوئی ہیں، بنجر پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو وہاں پر نہ صرف جھینگے کی کاشت کرائی جانے کی ریسرچ کی جا رہی ہے، بلکہ ایسی فشز جو ان میں ہو سکتی ہیں، ایسی مچھلیاں جو وہاں پر گرو کر سکتی ہیں، ان کی بھی آپشنز پہ غور کیا جا رہا ہے اور ریسرچ کی جا رہی ہے ہمارے ادارے میں۔ اچھا، اور اس کے تحت ہم 3 مچھلیاں جو ہے نا وہ سمندر کی اپنے پاس لے کر آئے ہیں، اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ وہ کتنی سیلینٹی، کتنی نمکیات پہ وہ گرو برداشت کر سکتی ہیں، گرو کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمیں اس کے اچھے پازیٹیو ریزلٹس ملے، اور اس میں 2 چیزیں جو ہم پہلے فارمر کو آپشن دے چکے ہیں، اس میں پنگاسیس فش ہے جو کہ نئی ہے، پہلے تھائی لینڈ سے امپورٹ ہوتے تھا اس کا سیڈ، اب الحمدللہ فشریز ڈپارٹمنٹ نے اس کو یہیں پروڈیوس کیا ہے، اور اپنے فارمرز کے لیے آپشن کو بڑھایا ہے کہ ایسے علاقے جہاں پہ وہ سیم زدہ ہونے کی وجہ سے کوئی اور مچھلی نہیں گرو کر سکتے، پنگاسیس فش وہ وہاں پر کر سکتے ہیں۔ تو وہ آپ ہم سے شیئر کریں گے وہ مچھلیوں کی 3 اقسام کون سی ہیں؟ ویسے تو یہ ساری اقسام وہ ہوں گی جو سمندر میں سمندر کی ہیں۔ جی دیکھیے، اس میں ایک سی باس ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک جناب یہ میں نے پنگاسیس کو بتایا آپ کو، ایک شریمپ میں ہے وینمائی ہے،
ٹھیک ہے. ہاں یہ جو شرمپ ہے، جھینگا ہے، اس کی فارمنگ ہم مچھلی کے ساتھ ایک ہی پاؤنڈ میں اکٹھی کر سکتے ہیں یا دونوں کے لیے الگ پاؤنڈ چاہیے؟ ویسے بہتر تو یہ ہے کہ جھینگا کی فارمنگ علیحدہ کی جائے. اچھا. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ تلاپیا فش کو بھی گرو کیا جا سکتا ہے. اچھا. اور تلاپیا بھی کچھ تعداد اس میں شرمپ فارم میں ڈال کے اس سے باقاعدہ پیداوار لی جا سکتی ہے. اور ہم نے ورلڈ میں بھی دیکھا ہے اور یہاں پہ بھی ہمارے فارمر جو مظفر گڑھ میں ہیں خاص طور پہ، ان میں سے 2-4 اچھے فارمر جو ہیں وہ اس کو ایکسپیرینس کیا ہے اور انہوں نے بڑا اچھا اس کا رسپانس. دونوں کی خوراک میں فرق ہے؟ خوراک میں پروٹین کی لیول ایک ہی، صرف خوراک کے سائز میں فرق ہے. شرمپ ذرا باریک خوراک کھاتا ہے، اس کے خوراک کھانے کا طریقہ بھی دوسرا ہے. اچھا. جو ٹرے میں خوراک دیتا ہے وہ، اور مچھلی جو ہے نا اس کو آپ پانی میں خوراک ڈالیں تو وہ اس میں لے لیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ اگر یہ کٹھی فارمنگ ہو رہی ہو تو پتہ لگے کہ فش جو ہے وہ جھینگے کو کھا گئی؟ نہیں ایسی بات نہیں، بالکل نہیں ایسی بات نہیں. جو تلاپیا فش ہے وہ اس کا اس سے کوئی شرمپ سے کوئی اس طرح کا جھگڑا نہیں، اور وہ اپنا خود گرو کرتی ہے اور اپنا 400 گرام 500 گرام کی جو فش ہو جاتی ہے تو اس کو نکال کے فارمر سیل آؤٹ کر دیتا ہے، اور شرمپ علیحدہ اس کو ایک پروڈکٹ. مزید آپ سے اس موضوع پہ بات کریں گے. میں ذرا ڈاکٹر امداد اللہ صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، آپ ایک پروجیکٹ ہے وزیر اعظم کا جس کو چلا رہے ہیں، اس کے تحت جو ہے فارمرز کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں اور ٹیکنیکل نو ہاؤ کے ساتھ کوئی شاید گورنمنٹ اس میں کوئی سپورٹ بھی کر رہی ہے فارم بنانے میں. تو یہ بتائیں کہ میں بنیادی سوال یہ ہے کہ فارمرز کا رسپانس کیسا ہے؟ وہ اس طرف آنا چاہتے ہیں یا گھبراہٹ کا شکار ہیں کہ بھئی ہم اگر جھینگا پالیں گے تو پھر بیچیں گے کہاں، یا کسی مارکیٹ کا اندازہ نہیں ہے کہ بھی پیسے صحیح ملتے ہیں نہیں ملتے؟ کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم یہ جو پروجیکٹ ہے بیسیکلی یہ پرائم منسٹر نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی کے تحت یہ لانچ کیا گیا ہے، اور اس کی جو ایگزیکیوٹنگ باڈی ہے وہ ہے فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ، منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ. بالکل ہمارا سٹارٹ میں یہی ہے کہ ہمارا جو پہلا فوکس ہے اس پروجیکٹ میں، تاکہ جو جو فارمرز ہے ان کو اس طرف جو ہے لایا جائے، ان کو ٹرین کیا جائے، اور ان کی جو ہے اس سے ان کی جو ہے جو بیسک نالج ہے اس کو ٹرین کر کے ہم اس شرمپ فارمنگ کو پاکستان میں کامن کریں. بالکل فارمر کا ایک زبردست رسپانس ہے. اچھا. کیونکہ ریسنٹلی ابھی ہم لوگ جو ہے مطلب ڈفرینٹ ایریاز میں ٹریننگ پروگرام ہم نے شروع کیے ہیں. ٹھیک ہے. اس سال جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس پروجیکٹ کہتے ہیں وہ ہے تقریباً ہم نے 450 فارمرز کو ٹرین کرنا ہے. یہ پورے پاکستان میں اس سال میں. اوور آل اس پروجیکٹ کہتے ہیں ہم نے 1570 لوگوں کو ہم نے پوری پاکستان سے ٹرین کرنا ہے، جس میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان. یہ ٹریننگ کا جو ماڈیول ہے یہ کیا مطلب آپ کہیں آپ نے ماڈل فارم بنایا ہوا ہے وہاں بھی لے جاتے ہیں یا صرف کلاس میں بٹھا کے ان کو جو ہے بورڈ پر ہی سارا کچھ بتا دیتے ہیں؟ ٹریننگ کس قسم کی؟ بالکل اس میں یہ ہے جو ہمارے پاس ماسٹر ٹرینرز ہے وہ آلریڈی ٹرین ہے اس فیلڈ میں، کیونکہ باہر سے جو انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کے تھرو ہم نے ان کو ٹرین کیا. کراچی میں ٹریننگ کی گئی تھی جس میں ہم نے ایکسٹینشن ورکرز کو لیا ہے، پنجاب میں سے سندھ اور بلوچستان ہے. سو یہ جو لوگ ہیں یہ ایکسپرٹ ہے. کچھ ہمارے پاس کیونکہ اس پروجیکٹ کے تھے ہم نے پنجاب جو پنڈ دادن خان ہے اس میں ہم نے ایک ماڈل فارم بھی بنانا ہے. اچھا. اور اس کی تقریباً لینڈ ہم نے ایکوائر کی ہے اور وہ نیئر ٹو کہ ہم اس پہ کام سٹارٹ کریں. اس پروجیکٹ میں ایز سون ایز پاسبل ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. لیکن مین وائل جو ہمارے پاس جو کچھ پرائیویٹ فیسیلیٹیز ہے، جیسے کراچی میں ایک فارم ہے تسمیہ ایکواکلچر شرمپ فارم. تو ہم اپنی جو فارمر جو لوگ ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے آتے ہیں ہم ان لوگوں کو وہاں پہ وزٹ کرتے. اور اس سے پہلے FDB کا بھی ہمارے فشری ڈیولپمنٹ بورڈ کا پریویس میں ہمارا گارو والے سائڈ پہ سندھ میں وہاں پہ ایک فارم آلریڈی بنا ہوا ہے جو اس وقت وہ فنکشنل تو نہیں ہے لیکن اس کا پورا ایک سیٹ اپ ہے. اچھا. تو ہم اپنے فارمرز کو وہاں پہ وہ پورا سیٹ اپ دکھاتے ہیں، اس کے جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہے وہ سکھاتے ہیں. اور تقریباً 15 ڈیز کے ٹریننگ میں ہم اپنے فارمر کا تقریباً کمپلیٹ ٹریننگ کر کے اس قابل کہ وہ ایزیلی اپنا فارم سٹارٹ کرے. اور دوسرا اگر آپ دیکھیں تو جو شرمپ فارمنگ ہے اس سے آپ کے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں ایک بوم آ سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے آسے پاسے کنٹریز کو دیکھیں تو وہ سکسیزفلی شرمپ فارمنگ کر رہے ہیں. اس کا بڑا سکوپ ہے. اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ہم اس کو کہاں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لوکل مارکیٹ میں اس کی کیا گنجائش ہے. میں ذرا عمران جاوید صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا. آپ فارمر ہیں عمران صاحب، پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کتنے عرصے سے فش کی فارمنگ کر رہے ہیں؟ آلریڈی جو ہے ہم دیکھیں کہ ایز اے فارمر آپ کے سامنے ملکی صورتحال جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ
ہر کوئی نہ کوئی پروڈکٹ شارٹ ہو جاتا ہے. ہم نے کاٹن کا ایشو آپ لگا لیں, وہ بھی فارمر ایسا چھوڑتے جا رہے ہیں, وہ بھی ہم نے کی ہے. زراعت میں بڑی مشکلات ہیں. جی بڑی جو ہے پرابلمس آ رہی ہیں. تو فارمر جو ہے وہ پریشان ہے, اور اس یہ جو ہے اس میں جو فش فارمنگ جو ہے اس میں یہ بینیفٹ ہے کہ ایک اس میں ہماری جو ہے جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی سکیور ہے. اور ہم شریمپ یعنی کہ جھینگے کی طرف اس وجہ سے آنا چاہ رہے ہیں کہ ایک جو ہے دوسری جو مچھلی ہے وہ ہوتی ہے 10 ماہ میں تیار, اور شریمپ جو ہے یہ 4 ماہ میں تیار ہو رہی ہے. اور ہماری ریٹرن جو ہے وہ 4 سے 5 ماہ میں ہمیں جو ہے جو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا ریٹرن ہمیں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ خود کتنے عرصے سے فارمنگ کر رہے ہیں, فش فارمنگ؟ یہ اب پہلی دفعہ ہم سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں یہ پہلی دفعہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آلریڈی ہم دوسری ایگریکلچر کرنے کے کراپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو فش فارمنگ آپ ٹریننگ لے رہے ہیں؟ جی ہم ٹریننگ بھی لے رہے ہیں. اچھا, تو کیسی ٹریننگ آپ کو کیسی محسوس ہوئی ہے؟ ٹریننگ میں دیکھیں کہ پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا شریمپ فارمنگ کا. ہے کیا آپ نے خود کبھی جھینگا کھایا ہے؟ جھینگا میں نے دیکھا تو ہے کراچی میں. کھایا نہیں ہے؟ کھایا نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے اس کی شکل و صورت ہی ایسی ہے کہ وہ بندہ دیکھے. پہلے ذرا جھینگا کھلائیں بھی صحیح. جی تو اس کی شکل و ٹریننگ میں یہ بھی آپ ایسا رکھیں کہ اچھا ہمارے ہاں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ فش بھی کم کھائی جاتی ہے, استعمال کم کی جاتی ہے, اور جھینگا بھی بڑا کم استعمال ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمیں اس کی کوکنگ بھی نہیں آتی نا. دنیا بھر میں تو بہت ساری ڈشز بنائی جاتی ہیں, ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ اس جھینگے کے گوشت کو کہاں کہاں استعمال کرنا ہے. تو یہ آپ ضرور ٹریننگ میں شامل کریں. جو ٹریننگ ہم کروا رہے ہیں اس میں ہم جھینگا ان کو کھلاتے ہیں, اور واقعی میں بہت زبردست ٹیسٹ ہے ان کے. اسپیشلی جو کراچی میں لوکل کڑھائی بنتی ہے, شرمپ کڑھائی, آپ یقین مانیں کہ زبردست ٹیسٹ ہے اس کا. ظاہر اس کی کوکنگ ریسیپی پر ہے نا جی منحصر. ابھی ہم اگر اپنے مقامی لوگوں کے سامنے جھینگے کا نام لیں تو وہ اس میں سے آدھے لوگ جو ہے اوائڈ کرتے ہیں کہ جی جھینگا کھانا ہی نہیں ہے, حالانکہ انہوں نے کبھی ٹیسٹ بھی نہیں کیا. جیسے عمران صاحب اب جھینگے کی فارمنگ کی طرف چلے گئے لیکن ابھی تک جھینگا ٹیسٹ نہیں کیا. تو چلے ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو جو ہے وہ جھینگا کھلاتے ہیں, اور اس پہ جو ہے میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کی ریسیپیز پہ بھی بہت سارا کام ہونا چاہیے, فش کی بھی اور جھینگے کی بھی, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ اس کو پکانا کیسے. آپ اس ٹریننگ کے بعد کیا فیصلہ کر رہے ہیں کہ فارم بنانا ہے جھینگے کا؟ جی انشاءاللہ میرا پروگرام ہے کہ ہم جو ہے اپنے علاقے میں دیکھیں, ہمارے پاس سرائن ایریا کافی بڑا ہے, بلانگ میں کرتا ہوں عبدالحکیم سے. تو وہاں پہ آلریڈی جو ہے کبیر والا میں عبدالحکیم دریا راوی کے جو ہے اس بیڈ پہ جو ہے وہاں پہ آلریڈی فش فارمنگ ہو رہی ہے. اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ جہاں پر دریا بہتے ہیں, نہریں ہیں, وہاں پر جو ہے وہ سیم زدہ ہو جاتی ہیں زمینیں, وہاں یہ سوٹیبل ہے. کافی سارا ایریا یعنی کہ وہ پڑا ہوا ہے, تو آلریڈی لوگ فش فارمنگ کر رہے ہیں. تو اگر ہم وہاں پہ ماڈل فارم بنائیں گے تو جو ہے وہاں پہ شرمپ کی فارمنگ اگر کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ بھی کام ہوتا رہے گا. اس کے علاوہ دیکھیں مارکیٹ میں بھی جو ہے ہم 4 ماہ کی یہ کراپ ہے, جب ہم انشاءاللہ کامیاب ہو گئے تو لوگ دوسرے بھی ہے وہ اس طرف آ جائیں گے, کیونکہ پہلے کسی نے نہیں کی. تو ہم اسے پہلی دفعہ متعارف کروانا چاہ رہے ہیں اپنے علاقے میں, کیونکہ ایف ڈی بی کے بورڈ جو فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ ہے ہم ان کے بڑے ممنون اور مشکور ہیں. دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا ہے, 15 دن کی یہ ٹریننگ چل رہی ہے. تو یہ ابھی جو سیشن ابھی ہمارا باقی ہے, کچھ ہم نے لے لیا ہے, تو اس میں یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے مینٹلی طور پر تیار ہوں گے کہ یہ کام کرنا چاہیے. دیکھیں ٹرینڈ ہر چیز کا ہے, لوگوں نے یہاں پہ شتر مرغ کی فارمنگ کی ہے, بٹیر کی فارمنگ بھی چل رہی ہے, اور دوسری چیز کی بھی مختلف جو ہیں وہ لوگ فارمنگ کر رہے ہیں. دیکھنے سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. جی تو ایک لوگوں کو پلیٹ فارم ملے گا تو وہیں سے جو ہے اس طرف آئیں گے. آپ سے ذرا اس پہ ڈیٹیل میں بات کروں گا, لیکن ایک بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک لے لیتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم جھینگا فارمنگ پہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جیسے ہم لائف سٹاک کی فارمنگ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے گل گوٹو کی, منہ کھر کی, یہ فلاں بیماری جو ہے اس کا خدشہ ہوتا ہے اور اس سے فارمنگ میں نقصان ہو سکتا ہے, یا جانور چوری ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ جو سارے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ان کو بھی ساتھ ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو فش فارمنگ میں بھی پہلو ہیں کہ بھئی اس میں بھی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ جھینگے کی جو فارمنگ ہے اس میں بھی بیماریوں کا ایلیمنٹ ہے اور نقصان کے کہاں کہاں اندیشے ہیں؟ دیکھیں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بیماریوں کا ایلیمنٹ ہر شعبے میں, لائف سٹاک میں, ایگریکلچر میں, ہر جگہ موجود ہے. جھینگا فارمنگ میں بھی کسی حد تک ہے, لیکن کیونکہ اس کو ابھی ہم ایک نئی فصل کے طور پہ لے رہے ہیں اور فارمرز کو ٹرین بھی کر رہے ہیں, اور ان کو ٹریننگ کرنے کا پہلے ٹرین کرنے کا سبب بھی یہی ہے کہ ان کو اس کے پروس اینڈ کونس کا, اس کی کمیوں کا, اس کے کوتاہیوں کا پتہ لگے کہ اس میں اگر کسی قسم کا کوئی ان کو پرابلم آتا ہے تو وہ اس پہ قابو پائیں. اور ایسا کوئی اس میں نقصان کا احتمال نہیں ہے کہ بالکل ہی کراپ ختم ہو جائے.
اگر کوئی بیماری آتی ہے تو مطلب اس کا 19 پتہ لگ جاتا ہے، 18-20 کا کوئی نقصان اگر کوئی بیماری آتی بھی ہے تو اس کا علاج ہے، اچھا اس کا ٹریٹمنٹ ہے، اور وہ ٹریٹمنٹ کر کے وہ فصل بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اول تو اس میں اگر پانی کی کوالٹی کو ٹھیک مینٹین کیا رکھا جائے تو اس میں کوئی اعتماد نہیں، کہ خدشہ کم ہے۔ اچھا، یہ فارمر کو تو آپ ٹرین کر رہے ہیں جی جی، لیکن اس کے لیے افرادی قوت بھی تو ٹرین چاہیے نا جی۔ ایک فارمر ہے جو خود ٹریننگ لے کے چلا گیا ہے اور وہ آگے جا کے اس نے لوگ ہائر کرنے، تو ہمیں اکوپ جو ہے وہ افرادی قوت مل جائے گی یا اتنا زیادہ ٹیکنیکل میٹر نہیں ہے؟ ایسے زیادہ کوئی اس میں ٹیکنیکلی اس میں نہیں ہے، میٹر نہیں ہے، جس کا جو جب ہم فارمر کو ٹریننگ دے دیتے ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ نے شروعات کہاں سے کرنی ہے، درمیان میں کیا کرنا ہے اور بعد میں کیا کرنا ہے۔ تو جب اس کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوتا ہے وہ اس نے ورکر سے اپنی کمانڈ کے تحت کام لینا ہے۔ اس کو شرمپ کو پکڑتے کیسے ہیں؟ مچھلیوں کو جیسے پکڑتے ہیں جی ہاں، بالکل ایسے ہی ایک جال لگایا جاتا ہے، اس کو جال لگا کے اور پھر اس کو شرمپ کو پکڑا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے نا باقاعدہ، اور جہاں تک ابھی آپ نے کھلانے کی بات کی تو الحمدللہ ہمارے فشریز ڈپارٹمنٹ کے پروجیکٹ کے اندر ایک جھینگا پالا بھی گیا ہے یہاں پہ مظفر گڑھ میں، اور لوگوں کو کھلایا بھی گیا۔ مظفر گڑھ میں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید پورے ملک کو فیڈ یہیں سے کیا جا رہا ہے، فش اتنی فش پونڈ ہو گئے ہیں، اتنے تالاب ہو گئے ہیں، ہر طرف تالاب ہی تالاب ہے الحمدللہ۔ اچھا، اس کے باوجود جو ہے وہ مچھلی کی قیمت کم نہیں ہوتی۔ یہ پتہ نہیں مارکیٹ میں کیا ایلیمنٹ ہے کہ اس کی قیمت جو ہے اسٹیبل رہتی ہے، جی جی، اتار چڑھاؤ بڑا کم آتا ہے۔ تو یہ جھینگے کی فارمنگ بھی انہی علاقوں میں ہے یہ جو آپ فوکس کر رہے ہیں؟ جی ہاں، سب سے زیادہ انہی علاقوں میں جھینگا کو بھی پالا جائے گا جو ہمارے سیم اور تھور سے افیکٹڈ علاقے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں ان ایریاز میں ہیں۔ ان ایریاز میرے خیال ہے کہ جہاں جہاں پرانی نہریں ہیں، دریا ہے، اور خاص طور پہ بڑی نہریں نکالی گئی ہیں، لنک کینالز ہیں، وہاں پر زیادہ علاقے جو ہے وہ سیم ہیں، اور کہیں کڑوے پانی ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے یہ صورتحال۔ ہمارے یہاں جلال پور کا علاقہ، جی جلال پور والا علاقہ ہے۔ ایسے ہم اگر اوپر پنجاب میں چلے جائیں تو جو سرگودا کا علاقہ ہے، خوشاب کا علاقہ ہے، پنڈ دادن خان کا علاقہ ہے۔ پنڈ دادن خان بھی کڑوا، میں یہی سوچ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی پنڈ دادن خان نہیں، وہاں پہ تو اچھی سیلنٹی، 15+ پہ ہے سیلنٹی جو ہے وہاں کی، تو اسی لیے وہاں پہ ماڈل فارم بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو وہاں پہ اسٹیبلش کر کے پھر جو ہمارے ٹرینرز ہیں اس کو پریکٹیکل ٹریننگ وہاں پہ دی جاتی ہے۔ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ ایک کاشتکار کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ میری زمین سوٹیبل ہے؟ ہو سکتا ہے سلائن ہو لیکن اس کا لیول جو ہے اس کو کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ اس کو شرمپ کے لیے سوٹیبل ہے یا میں اس میں فارمنگ کر سکتا ہوں؟ ہم جن فارمرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی زمین ان پیرامیٹرز پر پورا اترتی ہے تو وہ سوٹیبل ہے۔ اچھا، یہ تو ان کے لیے پہلا پیرامیٹر ہے جو کہ آپ کی سیلائن زدہ یا کھارے پانی ہے، ٹھیک ہے، پہلے اس کے یہ ہے، اور اس کے بعد پانی اور زمین کا ٹیسٹ ہے جو کہ وہ زمین کی سوائل بھی کا وہ آپ کے پاس کوئی فارمر آئے وہ آپ کو اپلائی کرے کہ جی میری زمین کو ٹیسٹ کر دیں، آپ بتائیں کہ بالکل، اس میں کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ ہماری لیبارٹری ہے ایک مظفر گڑھ میں، اب ایک ملتان میں بھی نئی لیبارٹری باقاعدہ بن رہی ہے، اس کی موبائل لیبس بن رہی ہیں جس میں گاڑیاں خود جائیں گی فارم کے اوپر، اس کو کال کریں اور فارم کے اوپر جا کے تمام ٹیسٹ کیے جائیں گے فری آف کاسٹ۔ تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے فارمرز کو کہ ان کو کسی قسم کا آپ انہیں گائیڈ کر دیں گے کہ یہ زمین جو ہے فلاں مقصد کے لیے سوٹیبل ہے اور اس کو اگر آپ نے کاشت کرنا ہے تو کس طرح کاشت کرنا ہے، اگر فارمنگ کرنی ہے تو کس طرح فارمنگ کرنی ہے۔ ابھی بھی ہمارا جو ایکسٹینشن ونگ ہے اس کا یہی کام ہے، وہ ان کے پاس اگر کوئی آتا ہے، مقصد ہے کوئی فارمر کوئی گائیڈنس کے لیے آتا ہے فلی، وہ ہیلپ لائن بھی کو بنائی ہے آپ نے اس مقصد کے لیے؟ ابھی اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں ہیلپ لائن کو، لیکن ہمارا فیس بک، ٹویٹر، یہ تمام پہ ہمارا جو ہے نا وہ ہماری اپنی ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے جہاں سے کسی بھی وقت آپ کوئی بھی انفارمیشن، ساری انفارمیشن مل سکتی ہے۔ ڈاکٹر امداد صاحب، یہ جو تربیت ہے یہ تو آسان کام ہے جی، آپ نے ہمیں ٹریننگ دے دی، ہم سمجھ گئے، اصل تو کام ہے کہ جیب میں پیسے بھی ہونے چاہیے نا جی، اس کے بغیر تو نہ فارمنگ ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور کام ہو سکتا ہے، نہ زندگی گزرتی ہے۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا انیشیٹو ہے جس میں آپ شرمپ کو فروغ دے رہے ہیں، اس میں فارمر کے لیے انسینٹیو یا سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ، وہ کس حد تک ہے؟ بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ ایسا ہی ہے، کیونکہ وداؤٹ ایک بیک اپ کے، ایک گورنمنٹ کے سپورٹ کے، کیونکہ یہ ایک نیو انٹرونشن ہے، آپ اس پروجیکٹ کو اس وقت تک سکسیسفل نہیں کر سکتے جب تک ایک گورنمنٹ ایک پراپر سپورٹ نہ دے۔ تو بالکل، کیونکہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر، بلکہ انہوں نے اس میں یہ رکھا گیا ہے چیز کہ یہ رکھی ہے کہ ہم لوگ جو پروونسز کے تھرو فارمر کو سبسڈیز دے رہے ہیں، یعنی 1 ایکڑ پہ جو اس وقت پنجاب گورنمنٹ ہے، ان کے جو فشری ڈپارٹمنٹ ہے وہ 1,20,000 سبسڈی دے رہی،
اور سبسڈی کے ایک لیے ایکڑ پر 1,20,000 سبسڈی فار شرمپ فارمنگ. جی جی. تو 1,20,000 روپے میں تو میرا خیال ہے یہ سیم زیادہ زمین شاید وہ خرید بھی لے گا بالکل اتنے میں, تو بالکل کیونکہ وہ تو کسی کام کی زمین نہیں اور ہوتی, ایک بڑی سستی فارمر مل جاتی 10 ایکڑ تک سبسڈی لے سکتا ہے. اچھا بالکل. اچھا, اور اس بڑی کے ہیوج بارے اماؤنٹ ہے میں جو آپ دے رہے ہیں. مزید تفصیل تو سر بتا سکتے ہیں, کیونکہ ہم یہ پروونشل گورنمنٹ کے تھرو, کیونکہ پروونشل گورنمنٹ زیادہ لنکڈ ہوتا ہے فارمر سے. اچھا, یہ جو آپ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ ساری سبسڈی یا سپورٹ جو ہے وہ تھرو پروونشل گورنمنٹ دے گی, وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے. آپ ٹریننگ کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ٹریننگ میں ایک تو یہ ہے نا کہ جی آپ نے اسے بتا دیا کہ جی اس طرح آپ نے فارم بنانا ہے, اس طرح یہ سارا کچھ لینا ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ سیڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. اچھا, فش میں بھی معاملہ یہی تھا کہ پہلے اگر ہماری فارمنگ زیادہ فروغ نہیں پا رہی تھی نا تو اس میں سیڈ کا ایلیمنٹ تھا, بچہ مچھلی بڑی کم ملتی تھی, اس کی ٹرانسپورٹیشن مشکل کام تھا. جیسے یہ سارا کچھ آسان ہوا ہے اور سیڈ ملنا شروع ہوا ہے, فارمنگ جو ہے وہ عروج پر پہنچ گئی ہے. تو اب یہ شرمپ کے حوالے سے آپ نے ہیچری بنائی ہے, کہاں سے یہ سیڈ فراہم کر رہے ہیں اور سارے پاکستان میں کیسے فراہم کریں گے؟ بالکل. اس وقت جو ہمارے ملک میں اگر ہم کہتے ہیں کہ جو جھینگا فارمنگ ہے وہ سکسیزفل نہیں, اس کا مین ریزن یہی ہے کہ ہمارے پاس جھینگا فارمنگ کی جو ہیچری ہے جہاں سے اس کا بچہ پروڈیوس ہوتا ہے, جہاں اس کا پی ایل جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کی پروڈکشن ہے, وہ ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے. تو اس پروجیکٹ میں ہم نے کیونکہ 3 ٹارگٹ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہیں, جس میں سب سے پہلے کہ ہم نے کیا, ایک تو ہم نے اسکل ڈیولپ کرنی ہے جس کو ہم ٹریننگ جو ابھی ہم کر رہے ہیں. دوسرا ہے کہ ہم نے جو بلوچستان ساحلی علاقے پہ, سمندر کے ساحلی علاقے پہ ڈام کے ایریا میں ہم نے وہاں ایک ملٹی پرپس ہیچری اسٹیبلش کرنی ہے, تاکہ کرنی ہے, کیونکہ اس میں ابھی کام اس پہ ہے, کیونکہ لینڈ ایکوزیشن ہے, پراپر کنسٹرکشن ہے, جو ویری سون انشاءاللہ ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم وہاں سے بچہ پروڈیوس کریں گے. پھر تیسرا ٹارگٹ جو ہمارے پاس جو پی ڈی خان میں ہم ایک ماڈل فارم بنا رہے ہیں, یہ فارم بیسیکلی ایک ریئرنگ فارم ہے. وہاں سے جو پی ایل ہے وہاں سے یہاں ماڈل فارم میں ہم شفٹ کریں گے. اور یہاں پوری پنجاب, یعنی یہ ہے کہ یہ ایک سیڈ کلیکشن یونٹ ہے پنجاب کے فارمرز کے لیے. تو وہاں سے جو سیڈ آئے گی وہ یہاں پہ اس کی ریئرنگ اور جو ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے کلیمیٹائزیشن, یعنی اس انوائرمنٹ کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی بنانا, یہاں سے ہم پھر فارمرز کو دیں گے. تو یہ باقاعدہ اس پروجیکٹ کو بڑا ٹیکنیکلی بنایا گیا ہے کہ جہاں اس میں سیڈ سے لے کے اس کی پورا ایک ویلیو چین بھی ڈیولپ کرنا ہے. اچھا, یہ جو اس کا سیڈ ہے وہ مچھلی سے زیادہ مہنگا ہے یا فیوچر پرسپیکٹیو بھی دیکھ لیں بالکل, تو یہ مچھلی کے برابر ہوگا, زیادہ مہنگا ہوگا, اور اس کی ٹرانسپورٹیشن اسی طرح ہی ہے یا ڈیفیکلٹ ہے, اس کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اس کا سیڈ اگر آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت کاسٹلی پڑتا ہے. جیسے کرونا کے دنوں میں کچھ جو فارمرز ہیں انہوں نے باہر سے امپورٹ کیا تو ان کو تقریباً 5 سے لے کے 8 روپے تک ایک اس کا جو بچہ ہے وہ ملا, جس کو ہم پی ایل کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی ہیچری ڈیولپ کرتے ہیں تو یہی جو 5, اگر نارمل کنڈیشن ہے تو اس کی پرائس کم سے کم 5 روپے ہے. لیکن اگر آپ اپنی ہیچری, پاکستان میں ہماری اپنی ہیچری بن جاتی ہے تو مطلب مجھے یقین ہے کہ وہ ایک سیڈ آپ کو 1 روپے پہ اویلیبل ہوگا. تو اتنا ایک بگ ڈفرینس اسٹارٹ میں ہی فارمر کو ملے گا. تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ٹارگٹ ہے کہ وہ سب سے پہلے ہیچری کو اسٹیبلش کرے, لیکن اور اس کے ساتھ ماڈل فارم کو, دونوں پہ ہمارے جو ہے ورکنگ ہو رہی ہے, ہم ان کو بنا رہے ہیں. ماڈل فارم پہ بھی آلموسٹ ہم کام سٹارٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ کے پاس کیا کیپیسٹی ہے کہ آپ کتنے فارمرز کو یہ آپ کے پاس جو دستیاب ہیچریز ہیں وہاں سے آپ یہ سیڈ فراہم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کرنٹلی کوئی پراپر جو ورکنگ میں کوئی ہیچری ہمارے پاس شرمپ کے لیے نہیں ہے. فش کے لیے تو ہمارے پاس بے شمار ہیچریز ہیں. جن فارمرز کو آپ ٹریننگ دے رہے ہیں وہ کیا کریں گے آگے اگر ان کو سیڈ نہیں ملا تو پھر کیسے نظام چلے گا؟ جی اس میں گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, پنجاب کے ساتھ مل کے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم یعنی سبسیڈائز ریٹ پہ باہر سے سیڈ منگوا کے فارمرز کو دیں. ہم یہ اس پہ کوشش کریں جب تک ہماری اپنی ہیچری نہیں بنتی اس وقت تک آپ امپورٹ کر کے امپورٹ کر کے. اور عمران صاحب آپ سے مزید پوچھتے ہیں. عمران صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی پلان بھی کیا ہے کہ میں یہ جھینگا پال لوں گا تو پھر اس کو بیچوں گا کہاں, اس کی بھی کوئی ٹریننگ دے رہے ہیں یا پھر وہ ایسے ہی ریڈی پہ بیچیں گے؟ کہ آخر کچھ تو سوچا ہوگا نا اس کی مارکیٹنگ کے حوالے سے. ایک تو سر جو جیسے آپ کا فورم ہے اب یہاں ایگری بزنس کے حوالے سے دیکھیں, میڈیا کا اس کا ہر چیز میں بہت زیادہ کردار رول ہے. تو دیکھیں اویئرنس لوگوں کو دینی ہے. آلریڈی آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے کہ لوگ مچھلی کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں سردیوں میں کھانی ہے, گرمیوں میں لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں.
हाँ जी, ये अजीब कंसेप्ट ये बहुत देखें, हालांकि ओमेगा 3 इसके अंदर मौजूद होता है मछली के अंदर, और इसके झींगे के अंदर तो सर ने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा है ओमेगा 3 जो, ठीक है, तो सेहत के हवाले से भी है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी डेफिशिएंसी है विटामिन D3 की हमारे यहाँ बड़ी डेफिशिएंसी। जी, तो देखें कि हम अगर मेडिसिन जहाँ पे ले रहे हैं तो अगर एक उसके अल्टरनेट हमें नेचुरल चीज़ मिल रही है तो लेनी, वो उसे भी अवेल करना चाहिए, और ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस देनी चाहिए। ये तो हो गया ना जी, सारे हमें पता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कोई प्लान सोचा है कि भी आखिर इसको बेचेंगे कैसे ना? देखें मार्केट जो है पाकिस्तान में यही अवेयरनेस लोगों को गई तो वो सेल ऑलरेडी, यानी कि जो है यहाँ पे इसका रेट वैसे भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मार्केट से अगर आप परचेज करते हैं। देखिए लोकल हमारे यहाँ हमारी रेस्टोरेंट्स हैं, जिस रेस्टोरेंट में जाएं झींगा इस्तेमाल तो हो रहा है। जी, तो रेस्टोरेंट अभी यहाँ पे मुल्तान में मेट्रो के ऊपर भी अवेल है, तो उसका आप रेट देखें 1000 से 1200 है। तो देखें दूसरी मछली हम सेल करते हैं या तो उसका रेट कम मिल रहा है, तो उसका रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो सब, और 4 माह इसकी पैकिंग और ग्रेडिंग शायद ये भी इंपॉर्टेंट होंगी, और किस तरह आप प्रेजेंटेशन क्वालिटी के ऊपर। इस पर मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब से, आप डॉक्टर रियाज साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो मेरा वो है जो मैंने डॉक्टर इमदाद साहब से पूछा कि इसकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो किस शेप में फार्मर को दी जा रही है और उससे फार्मर को किस हद तक फ़ायदा पहुँचेगा, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। इसमें जैसे डॉक्टर इमदाद साहब ने फरमाया कि 1 एकड़ पे 1,20,000 रुपये की सब्सिडी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, बाकायदा इसके इश्तहारात अखबार में आए हैं, और उसके तहत हमने अपने फिशरीज डिपार्टमेंट में पूरे पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से दरख्वास्तें ली हैं। उसमें फार्मर्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और फिर उनको ये जब वो फॉर्म बना लेंगे तो उनको 1,20,000 रुपये पर एकड़ के जब वो फॉर्म बना लेंगे तो मकसद इनिशियल तो काम शुरू कर देंगे अपनी ज़मीन उन्हें शो करनी है कि हमारे पास ये ज़मीन है और हम यहाँ बनाना चाह रहे हैं, तो उस पर उनको ये सब्सिडी दी जाएगी। ये फार्मर्स के लिए होगा या इसमें बिगनर है कोई जिसको टेक्निकल नो हाउ है, वो ज़मीन लीज पे लेता है, बनाना चाहता है, सबके लिए? जी, ये ट्रेंड फार्मर्स जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, अच्छा, उनके लिए है। ज़ाहिर है अगर उनके पास ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो वो करेंगे कैसे करेंगे? ठीक है जी। तो और ये एक बड़ी हैंडसम अमाउंट है जिसमें फार्मर बड़े अच्छे तरीके से अपने फार्म को मैनेज कर सकता है। ठीक है। तो जैसे अभी ये बात हो रही थी हैचरी के भी इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी मकसद है। हम नियर पहुंच चुके हैं कि उसकी ज़मीन की लोकेशन देख लिए, और उसको इसका एक सीज़न है इसको हैच आउट करने का। तो नेक्स्ट कमिंग सीज़न में हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि इसको हम यहीं हैच आउट करवा लें। लेकिन राइट नाउ जो है हम ये प्लानिंग कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के, इसको बाहर से वियतनाम से या थाईलैंड से इंपोर्ट किया जाए और फार्मर्स को वो दिया जाए। मैं डॉक्टर साहब अभी आपसे ना ये झींगे की मार्केटिंग के हवाले से भी पूछूंगा, आप इस हवाले से भी सोच के रखें कि हम ज़ाहिर मार्केटिंग में क्या करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लें, फिर हम ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम झींगा फार्मिंग पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि ये अभी डॉक्टर रियाज साहब ने इंपॉर्टेंट बात की है कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें मिलेगी जो फार्मर ट्रेंड होंगे, आपसे ट्रेनिंग लेकर आएंगे। तो आपने क्या पैरामीटर्स और क्राइटेरिया बनाया कि आपने इन फार्मर्स को उठाया और उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी? इनके साथ तो 1,20,000 रुपये फ़ी एकड़ नथी हैं, बड़ी हैंडसम अमाउंट है, तो वो पैरामीटर्स और क्राइटेरिया क्या है? बिल्कुल, हमने बिल्कुल ओपन न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट दी कि जो श्रिम्प फार्मिंग में इंटरेस्टेड फार्मर है उन्होंने एप्लीकेशन और बाकायदा एक कमेटी बैठी जिसमें उसकी सारी बेसिस पे मुख्तलिफ एरियाज़ के हवाले से उनकी सिलेक्शन की। ठीक है। और फिर हमारा फोकस है कि हम जो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उनको इस लेवल पे, यानी उनका एक माइंडसेट भी बनाए श्रिम्प फार्मिंग की तरफ। और दूसरा ये हमारी ये कोशिश भी कि उनके स्किल इतने डेवलप करे कि वो आसानी। और दूसरा ये है कि श्रिम्प फार्मिंग में इतनी कोई बड़ी टेक्निकलिटी नहीं है, इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा। जो बंदा फ़िश फार्मिंग कर सकता है वो आसानी के साथ श्रिम्प फार्मिंग भी कर सकता है। ठीक है। सिर्फ उनके जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है, वो हम अपने मास्टर्स ट्रेनर्स के थ्रू, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू वो सारी चीज़ें अपने फार्मर्स को सिखाते हैं ताकि वो इस काबिल हो कि वो आसानी के साथ श्रिम्प फार्मिंग का जो बिज़नेस है वो रन कर सकें। ये बताएं कि ये जो एप्लीकेशन आपके पास आई थी और जिसमें आपने चूज़ किया, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा तादाद में थी या लिमिटेड थी? जी, काफ़ी तादाद में ये हमारे पास एप्लीकेशन मौसूल हुई, जिसकी हमने बाकायदा स्टार्टिंग की उसमें, क्योंकि इसमें टारगेट ये भी है कि फार्मर्स, कुछ लोग हमने एकेडेमिया से भी, क्योंकि जो हमारी यंग जनरेशन है जो एजुकेशन के बाद उनके पास जॉब्स अवेलेबिलिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट का ये भी एक फोकस है कि उसमें उन यंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ नंबर्स के हिसाब से हम उनको भी ट्रेन करें
تاکہ اگر کوئی فارمر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ ایزیلی وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور وہ جو ریسرچرز ہیں ان کو لے کے اپنا جو بزنس ہے وہ آسانی کے ساتھ رن کرے. تو اس میں دونوں آپشن رکھے گئے ہیں. ان کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں؟ ان کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں, یعنی اکیڈیمیا پلس ہماری جو فارمر ہے ان دونوں کو ہم نے ٹارگیٹ. اچھا, یہ عموماً شرمپ کا سائز جیسے ہم مچھلی میں دیکھتے ہیں 1 کلو کا سوٹیبل سائز ہے, تو یہ شرمپ کا سائز جو ہے وہ 4 مہینے میں کتنا سوٹیبل ہو جاتا ہے کہ بھی مارکیٹ کیا جا سکے؟ ویسے تو جو مارکیٹ میں اس وقت ڈیمانڈ ہے کہ جو بالکل مارکیٹ میں اس کی اچھی ڈیمانڈ ہے وہ 28 to 30 گرام. اور یہ آسانی کے ساتھ, یہ جو ہم جمبو پران کہتے ہیں ریسٹورنٹس میں عموماً جو ہے وہ جمبو پران کے نام سے بکرے ہوتے ہیں. جی, وہ لوکل نیم ہے. لیکن ہمارا جو فوکس ہے اس وقت, ہم یہ باہر سے جو اسپیشیز ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں یہ ہے وینامائی اسپیشی. اچھا, اس میں ایک تو اس کی مارکیٹ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, باقی جو اس میں ڈیزیز کی ریشو ہے وہ بہت کم ہے, اس کی جو گروتھ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, اور اس وقت پوری دنیا میں اس کی پریکٹس ہو رہی ہے. اچھا, تو ہم بھی اپنے فارمرز کو انیشیلی اسی فارمنگ کی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ آپ وینامائی کلچر کریں, اور اس کا جو ایلڈ ہے جس کو ہم پروڈکٹ کا جو اماؤنٹ کہتے ہیں وہ بہت اچھا ہے باقی فارمنگ کے نسبت, اور مارکیٹ ڈیمانڈ بھی ہے کیونکہ اس کی جو ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے. اور سب سے اس کی جو اچھی بات ہے یہ کیونکہ ایکسپورٹیبل کمیوڈیٹی ہے, آپ کل فیوچر میں اس میں پوری دنیا میں اس کی آگے نکل سکتے ہیں, دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو آپ آسانی کے ساتھ اس میں ساتھ آپ جو فارمنگ کے حوالے سے ٹریننگ دے رہے ہیں اس میں صرف فارمنگ کی ٹریننگ ہے یا اس میں اس کی مارکیٹنگ کے حوالے سے, گریڈنگ کے حوالے سے, پیکنگ کے حوالے سے وہ بھی ٹریننگ کا حصہ ہے؟ جی بالکل, اس میں یہ جو تقریباً 15 ڈیز کا پورا ٹریننگ ہم نے ڈیزائن کیا ہے. اس میں فرسٹ ڈے سے لے کے یعنی انیشیل آپ اپنے تالاب کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں, کیسے بناتے ہیں, پھر اس میں آپ جو اس کا PL ہے سیڈ آپ کیسے اس میں ڈالتے ہیں, وہاں سے لے کے اپ ٹو مارکیٹنگ کہ آپ نے اس کو پھر مارکیٹ میں کہاں پہ اس کی مارکیٹ اویلیبل ہے, پھر پروسیسنگ پلانٹ کی طرف ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہم وزٹ بھی اپنے فارمرز کو کراتے ہیں. پروسیسنگ پلانٹس کراچی میں اس وقت پروسیسنگ پلانٹ ہے, اور اس پروجیکٹ کے اندر پنجاب میں بھی پروسیسنگ پلانٹس نے اسٹیبلش ہونا ہے. اچھا, تو اس سلسلے میں ہماری پوری کوشش ہے, کیونکہ ہم نے اس میں بات کی کہ ویلیو چین کو ڈیولپ کرنا, یعنی فرسٹ سے لے کے بالکل فرسٹ ڈے سے لے کے اپ ٹو مارکیٹنگ, تو پوری چیزیں ہم ساری اسٹریٹجیز ان کو سکھاتے ہیں اپنے فارمرز کو کہ کیسے آپ نے مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹ کو لانچ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اچھے پیسے کس طرح حاصل کرنے ہیں, اور اگر ایکسپورٹ بھی کرنا ہے کیونکہ ہمارا فارمر موسٹلی غریب ہے, تو اگر وہ اس کو ایک پراپر اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے تو ایک اچھی خاصی جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں. عمران صاحب یہ بتائیں کہ کتنے ایریا پہ فارم بنانے جا رہے ہیں, پلان کیا کیا؟ انشاءاللہ جو ہے 10 ایکڑ پہ جو ہے نا پلان ہے. جیب میں پیسے کتنے رکھیں جی, یہ بھی اہم ہے نا جی, پیسے کتنے الگ کر کے رکھیں کہ یہ 10 ایکڑ کی فارمنگ کرنی ہے, یہ اس کے پیسے الگ پڑے ہوئے ہیں. 10 لاکھ تو ادھر سے مل جائے گا آپ کو, بلکہ 12 لاکھ روپے 12 لاکھ ادھر سے ملنا ہے, تو باقی جو انویسٹمنٹ ہے انشاءاللہ وہ ہم نے ارینج کی ہوئی ہے. اچھا جی, تاکہ دیکھیں کہ نئی چیز اگر ہم میں ایکسپورٹ ہو سکتا ہے, تو اگر یہاں پہ لوگ نہیں بھی اگر اسے لائک کرتے تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اسے جو ہے ایکسپورٹ کر لیں. ایکسپورٹ کے بڑے پہلو آ سکتے ہیں. اچھا, اور ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی آپ یہ جو کچھ سکھا رہے ہیں, اس کی پیکنگ کے حوالے سے ویلیو ایڈیشن پہ بھی بڑا کام ہوتا ہے, یہ بھی سارا کچھ آپ سیکھ رہے ہیں وہاں پر؟ جی, ابھی ٹریننگ سٹارٹ ہے, آج ہمارا 8واں دن تھا, تو انشاءاللہ اس میں ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں آپ ضرور سوال جواب ضرور کیجیے گا وہاں پر, خاموشی اختیار نہ کیجیے گا, پوچھیے گا سوال کہ بھئی یہ ہمیں آپ جو پیدا کروا رہے ہیں اس کو بیچیں گے کیسے, بالکل وہ ہمیں راستہ بتائیں. اور رسک تو ہے نا, دیکھیں رسک تو لینا پڑتا ہے ہر کام میں. ہاں, تو انشاءاللہ جو ہے دیکھیں انشاءاللہ اویئرنیس آئے گی. آپ کے علاقے سے کتنے فارمر اور ہیں جو ٹریننگ لے رہے ہیں؟ اپنے ایریا سے تو میرے خیال میں شاید میں ہی ہوں, عبدالحکیم سے. تو باقی کیونکہ دیکھیں وہ آپ کا فارم بھی ماڈل ہوگا اور آپ خود بھی ماڈل ہوں گے لوگوں کے لیے نا. جی, وہ آپ کو دیکھ کے اس طرف آئیں گے, اس طرف آپ سے پوچھیں گے بھی صحیح کہ بھئی آپ ٹریننگ لے کے آئیں. آلریڈی ہمارے پاس اسکوپ ہے, دیکھیں دریا راوی ریور وہاں پہ, اور وہاں پہ کافی سارا, کبھی آپ جائیں تو وہاں پہ دیکھیں کہ مچھلی کھانے کے لیے کافی سارے پوائنٹ ہیں. فیوچر میں آپ کی جو ہے وہ میرا خیال ہے فیس ہوگی, آپ کنسلٹنٹ ہوں گے کہ جی اچھا جی کسی انشاءاللہ ارادہ تو یہی ہے کہ دیکھیں اگر لوگ وہاں پہ اگر تلابیا, روہو اور کوئی دوسری ورائٹی کھا رہے ہیں, ملی وغیرہ, تو انشاءاللہ ہم انہیں نیا ٹرینڈ دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور
جو ہے وہ جو پوائنٹس ہیں جہاں مچھلی بکتی ہے، ہاں جی، آپ پلان کر رہے ہیں کہ وہاں آپ جھینگا بیچیں گے، جھینگے کو تل کے بیچیں گے یا جھینگے کو جس شیپ میں پکا کے، اس کا میرا خیال ہے سالن بھی بڑا زبردست بنے گا شاید، اگر آپ اس کو اس پہ تجربہ کریں تو اچھے کوک شک جو ہے ان سے رابطہ کریں۔ دیکھیں کووڈ آپ دیکھیں اس کی وجہ سے مختلف بیماریاں لوگوں میں پھیل رہی ہیں، تو یہ دیکھیں اس میں ایک پازیٹیو پہلو اومیگا 3 والی بات بڑی زبردست آپ نے کی، جو ہیں وہ بزرگوں کے لیے ویسے بھی ضروری ہے، جو جن کا ایج زیادہ ہے، اور بچوں کے لیے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کرے آپ کا فارم بنے، پھر ہم بھی آپ کے پاس آئیں گے جی انشاءاللہ، اگر آپ نے کوئی ریسیپی وغیرہ بنائی جی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے مارکیٹنگ کا نا جی، تو کیونکہ آپ نے صرف اس کی فارمنگ ہی نہیں دیکھنی، آگے اگر اس کا سکوپ ہوگا تو فارمر خود بخود آتے جائیں گے، جیسے مچھلی کی صورتحال ہوئی، اور اگر آگے ہم بیچ نہ پائے جھینگا لوکل مارکیٹ میں بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو پھر ظاہر ہے لوگ اس طرف نہیں آ سکیں گے۔ تو مارکیٹنگ کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے مارکیٹنگ کا اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ لوکل مارکیٹ جو چھوٹے علاقے ہیں ابھی شاید اس میں لوگوں کو ابھی اتنی اویئرنیس نہ ہو، لیکن اس سلسلے میں فشریز ڈپارٹمنٹ نے یہ کیا ہے کہ پچھلے 4 سالوں سے ہم ہر سال 21 نومبر کو ورلڈ فشریز ڈے مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ ایک واک ارینج کرتا ہے جس کو اویئرنیس واک کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم انسٹیٹیوشنز کا ہماری ٹیمیں جاتی ہیں وہاں پہ، انسٹیٹیوشن میں بچوں کو اور یونیورسٹیز میں، کالجز میں اس کو اویئرنیس دی جاتی ہے فش کی افادیت کے بارے میں، اس کی نیوٹریشنل ویلیو کے بارے میں۔ تو ایک اویئرنیس کمپین ہم اس میں ڈے بائی ڈے چلا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں، تو اگر آپ میگا سٹیز کو کبھی وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ اس کی سپلائی پوری نہیں ہو رہی۔ جو ابھی تک ہمارے ہاربر پہ جھینگا آ رہا ہے اس کو فوری طور پہ باہر ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر یہ جھینگا ہمارا یہاں پروڈیوس ہو جائے اور اس کو پروسیسنگ، جیسے ڈاکٹر امداد نے فرمایا ہے کہ پروسیسنگ یونٹ بھی یہاں پر ہم اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، وہ پروسیس ہو کے تو پھر تو ایکسپورٹ کا سارا رستے کھل جائیں گے، اور اس کی بلینز آف ڈالرز کا جو ہے نا ایکسپورٹ اس میں شامل ہو جائے گی۔ اور مین وائل جو ہماری یہ کمپین ہے کہ جس میں ہم اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں فش کو کھانے کی، جھینگوں کو کھانے کی، اس کے ریسیپیز کی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تک یہ ہم اس لیول پہ پہنچیں گے کہ ہم لوکل مارکیٹ میں بھی اس کی ڈیمانڈ بڑھ بھی جائے گی اور لوگوں کو اس کی افادیت کا بھی پتہ لگے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جھینگے کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیا بھر میں کریب بھی جو ہے بڑا کھایا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کی فارمنگ بھی ہوتی ہے اور سمندر سے بھی بہت پکڑا جاتا ہے اور پھر اس کو بڑا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم صرف ان پروڈکٹ پہ زور دیتے ہیں جو صرف ہم خود کھانا پسند کرتے ہیں، اور جو ہمیں خود پسند نہیں ہوتی ہیں ہم ان کی فارمنگ پہ بھی نہیں جاتے، حالانکہ دنیا بھر میں کاروبار ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کریب کی فارمنگ پہ بھی کہیں اور ہو رہا ہے؟ بالکل، ہمارا جو فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، ہمارا فوکس ہے کہ ہم ایکوا کلچر کو پروموٹ کریں۔ اچھا، یہ ذرا آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ایکوا کلچر ہے کیا؟ بیسیکلی وہ تمام چیزیں جو پانی میں آپ کلچر کرتے ہیں، ان میں پروڈیوس کرتے ہیں، زیر آب فصل جو ہے وہ ایکوا کلچر۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت کراچی میں بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آلریڈی یہ مٹ کریب کی جو ہے نا کلچر کر رہے ہیں، ہو رہے، اچھا ہو رہے ہیں۔ اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے آلریڈی بتایا آپ کو کہ یہ جو ہمارا ٹریننگ پروگرام ہے ان میں ہم ان لوگوں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں، اچھا، ہاں ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں، ان کی ایکسپیرینسز ہم اپنے فارمر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہم جو ایکسپورٹر ہے کراچی کے ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں، ان کے باقاعدہ کلاس ارینج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو فیڈ مل کے مالکان ہیں ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں، یا ایسے فارمر جو آلریڈی یہ شرمپ فارمنگ کی انہوں نے یا پریکٹس کی ہے یا وہ نیئر ٹو اس کے پریکٹس کے قریب ہے، ان لوگوں بھی ہم انوائٹ کرتے تاکہ ان کے جو پریکٹیکل ایکسپیرینسز ہے، جیسے مظفر گڑھ میں کچھ فارمرز ہیں انہوں نے اس کی آلریڈی پریکٹس کی ہے وینامائی شرمپ کی، ہم نے باقاعدہ ان فارمرز کو اپنے ٹریننگ میں ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں، ان کی ایکسپیرینسز ہمارے جو اپنے ٹرینیز ہیں ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ تو جو کریب کی فارمنگ ہے تو ہو سو کہ فیوچر میں ہم اس پہ بھی پروجیکٹ لیں، کیونکہ اس کی بھی مارکیٹ ڈیمانڈ اچھی ہے، لیکن اس وقت جو شرمپ کی مارکیٹ ڈیمانڈ ہے وہ اتنی ہائی، آپ جتنا مرضی پاکستان میں آپ پروڈیوس کریں تو آپ ایک چائنا کی جو ڈیمانڈ ہے ان کو بھی آپ پورا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس یورپی یونین کا بھی مارکیٹ ہے، ہمارے پاس تو افغانستان کی بھی اتنی بڑی مارکیٹ پڑی ہے، اس کو کوئی ساری اس کی فوڈ کی سپلائی کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ تو اگر ہم اس مارکیٹ کو کیپچر کریں، بلکہ آپ نے صحیح فرمایا کہ چائنا اگر سی پیک بنا رہا ہے تو یہاں بڑی آمد و رفت ہوگی،
اور ٹھیک ہے نا جی. اگر ان کے کنٹینر یہاں آئیں گے تو واپس بھی جائیں گے, تو ہمیں بھی وہ راستے ضرور تلاش کرنے چاہیے جہاں ہم بھی کچھ نہ کچھ ایکسپورٹ چائنا کر سکیں. ہم صرف امپورٹ اورینٹڈ نہ ہونا جی, کہ جی بس چائنا سے جو بھی مال ہے وہ ہم نے یہاں خریدنا ہے یا پھر آگے بھیج دینا ہے. ہم کچھ ایسی چیزیں تلاش کریں جو ادھر بھیج سکیں. میرے خیال ہے سی فوڈ میں اور فوڈ آئٹم میں کافی ساری گنجائش موجود ہے. کیونکہ اس وقت دنیا کی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ فوڈ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو ہے بھی ایکسپورٹیبل کمیوڈیٹی. اگر آپ کے کنٹری میں اس کی کنزمپشن کم ہے, ڈزنٹ میٹر, آپ اس کو باہر جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ کریں. اور اس کی ڈیمانڈ اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے. اس کی وہی وجہ جو آلریڈی بات ہوئی کہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بہت زیادہ رچ کوانٹٹی میں ہے, اور اس وقت پوری دنیا میں اس کی بہت اچھی ڈیمانڈ ہے. تو مارکیٹ ڈیمانڈ کے حوالے سے پھر ہمارے ڈپارٹمنٹ نے اس کو انیشیٹ کیا, اور کوشش ہے کہ اس کو پورے پاکستان میں ہم اس کو سکسیسفلی کامیاب کریں جھینگا فارمنگ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ ہمارے آپ کا کیونکہ سرکاری ادارہ ہے, آپ اس پہ فوکس بھی کیے ہوئے ہیں, ہمارے جو نوجوان ہیں خاص طور پہ لائف اسٹاک کی ٹریننگ لے رہے ہیں, فشریز کی ٹریننگ لے رہے ہیں, اسٹڈی بھی کر رہے ہیں نا ہمارے مختلف یونیورسٹیز میں, تو ان کے لیے کیا مواقع ہیں کہ وہ اس طرف اگر آنا چاہتے ہیں, شرمپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں, فش فارمنگ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس کتنا سرمایہ ہونا چاہیے یا نیت ہونی چاہیے, کس طرح انیشیٹو لیں, ان کے لیے ذرا گائیڈ لائن فراہم کر دیں. دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ 2 یونیورسٹیز ہیں, ایک تو یواس لاہور کی اور بہاولپور کی, اور یہ نواز شریف یونیورسٹی. ان تینوں میں فشریز اور ایکوا کلچر سبجیکٹ کو شروع کر دیا گیا. ٹھیک ہے. ڈگری پروگرام یہاں پر ہیں, باقاعدہ لوگ اس میں ایم ایس بی ایس وغیرہ یہ کر رہے ہیں, اور جب وہ ٹرین ہو کے نکلیں گے تو ظاہر ہے وہ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہی تو ہم چاہتے ہیں نا کہ آپ ان کو بتائیں کہ جی آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں, وہ رستہ اور کھولیں, ایسے اسٹوڈنٹس ہیں نوکری کی تلاش میں نہ رہیں. نہیں, ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی اپنی زمینیں ہیں, اگر وہی ٹریننگ لے کے اپنی زمین پہ بزنس کریں گے تو آگے بڑھنے کے بڑے راستے ہیں اور بڑا آسان ہے ان کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر ریاض صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ڈاکٹر امداد صاحب آپ کا بہت شکریہ. عمران جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے جھینگا کی فارمنگ پہ بات کی. آپ آگے بڑھیں, کاروبار کے بڑے مواقع ہیں. اگر آپ سوچتے رہیں گے اور سوچ میں ہی اپنا وقت گزار دیں گے تو شاید آپ کو آگے بڑھنے کے راستے نہیں ملیں گے. کاروبار میں رسک بھی لینے پڑتے ہیں, ہمت بھی کرنی پڑتی ہے. آگے بڑھیں, جھینگا فارمنگ میں بڑی گنجائش موجود ہے. آپ نہ صرف یہاں پیسہ کما سکتے ہیں بلکہ بیرون ملک اپنی پروڈکٹ بھیج کے وہاں سے بھی زر مبادلہ کما سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.